ایک حدیث سے ہم لوگ بات شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 2 بار ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 2 بار ہے۔ 3813 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بخاری میں دوسری جگہ 7014 کے اندر ہے۔ تو 3813 میں جو روایت ہے اس کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ حضرت قیس بن عباد کہتے ہیں کہ کنت جالسا فی مسجد النبی فی مسجد المدینہ، میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ قیس بن عباد کہتے ہیں میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں فدخل رجل علی وجہی اثر الخشوع، ایک آدمی مسجد میں اندر آیا۔ مسجد میں وہ جو آدمی اندر آ رہا تھا اس کے چہرے پر خشوع، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہوتا ہے اس کا اثر چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خشوع دکھائی دے رہا تھا۔ تو جیسے وہ بندہ آیا نا، مسجد میں آیا، تو لوگوں نے کہا ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ آدمی جنتی آدمی، یہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلم کے اندر یہ بات ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ مسلم کے اندر یہ بات ہے کہ جیسے وہ مسجد میں آئے نا، تو لوگ کہنے لگے اگر کسی آدمی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو، وہ جنتی آدمی ہے۔ وہ آئے تو کیا کیے، مسجد میں آ کر کے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کو مختصر کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، مختصر پڑھے، پھر نکل گئے۔ تو حضرت قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں پیچھے لگا، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ لوگ جنتی کہہ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، کون سا عمل کیے ہیں۔ تو پیچھے پیچھے گئے، اور جا کر کے پیچھے پیچھے جانے لگے، تو کہتے ہیں کہ انک حین دخلت المسجد، قیس بن عباد جا کر کے کہنے لگے آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے نا، تو لوگ آپ کو ایسے کہہ رہے تھے کہ یہ جنتی آدمی، جنتی آدمی ہے، تو مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما ينبغي لأحد ان يقول ما لا يعلم۔ حضرت وہ جو مسجد میں آئے تھے وہ کون تھے، ابھی بات آ رہی ہے، نام یاد رکھیے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ کہا کہ لوگوں نے آپ کو جنتی کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لائق نہیں ہے کہ ایسی بات کرے جو وہ جانتا ہی نہیں۔ جو بات نہیں جانتا اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو پھر کہنے لگے کہ دیکھو مجھ کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، میں تم کو بات بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رأیت رؤیا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے، مسجد میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ جنتی آدمی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد ہے۔ تو حضرت قیس بن عباد کو کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا، اور میں وہ قصہ تم کو سناتا ہوں، وہ خواب میں تم کو سناتا ہوں۔ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انی فی روضۃ، میں ایک باغ میں ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک باغ میں ہوں، اور باغ کی وسعت یعنی چوڑائی بتلائے، باغ کی ہریالی بتلاتے رہے، اور کہنے لگے کہ باغ جو ہے نا، باغ کے بیچ میں ایک لوہے کا کھمبا، پلر، لوہے کا پلر ہے، باغ ہے، اس کے بیچ بیچ میں ایک لوہے کا پلر ہے، اور
کہہ رہے کہ وہ لوہے کا پلر جو ہے زمین میں نیچا حصہ ہے اور اس کا اعلیٰ فی السماء، اور اس کی بلندی آسمان تک ہے، چھوٹا موٹا پلر نہیں ہے۔ یہاں باغ میں ہے اس کا نچلا حصہ اور اس کا آخری حصہ آسمان میں ہے، اتنا اوپر ہے، اتنا بلند پلر ہے۔ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور اس پلر کے آخری حصے میں، اس پلر کے آخری حصے میں ایک کڑی، کڑی جس کو پکڑتے ہیں نا، اس کو پکڑتے ہیں تو وہ ایک کڑی ہے، اس کو عربی میں عروہ کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں عروہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو تھامتے ہیں، پکڑتے ہیں، بس وغیرہ میں جیسے کوئی کھڑے رہتے ہیں تو پکڑنے کے لیے رہتا ہے نا، تو اس طریقے سے وہ ایک آخری حصے میں، اوپر والے حصے میں ایک کڑی ہے۔ تو مجھ کو کہا گیا کہ اس پر چڑھو۔ اب سوچیے کہ پلر کتنا بلند ہے، آسمان تک ہے، اور کہہ رہے کہ مجھ کو اس میں چڑھو۔ تو میں نے کہا کہ لا استطیع، میں تو چڑھ نہیں سکتا ہوں، اتنا اوپر کیسے چڑھ پاؤں گا؟ تو کہنے لگے کہ خادم آیا، ایک خادم آیا، فرشتہ، تو میرے پیچھے طرف کپڑے کو اٹھایا اور کہا کہ چڑھ جاؤ۔ تو میں چڑھنا شروع کیا اور چڑھ گیا، چڑھتے 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 چڑھ گیا، یہاں تک کہ کنت فی اعلیہا، میں اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا، چڑھتے 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 اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ فاخذت بالعروہ، اور وہ جو کڑی لٹکی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو مجھ کو کہا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، چھوڑنا نہیں۔ صحیح مسلم میں یہ بات ہے کہ جب میں آخری حصے میں پہنچ گیا اور مجھ کو کہا گیا کہ اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لو، تو نیچے سے اس پلر کو زور سے مارا گیا، زور سے مارا گیا تاکہ مضبوط رہے، اتنا مضبوطی سے مجھ کو پکڑنے کے لیے کہا گیا۔ میں پکڑ لیا تو وہ ایسے پکڑ ہی رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑی کے رکھا ہوں، یہاں تک کہ کیا ہو گیا، میں جاگ گیا، میں جاگ گیا۔ خواب کیا تھا؟ میدان ہے، ایک باغ ہے، باغ کے بیچ میں ایک لوہے کے پلر ہے، لوہے کا پلر، اور یہ کتنا لمبا ہے، آسمان میں اس کا آخری حصہ ہے، اس میں ایک کڑی ہے۔ چڑھنے کے لیے کہا گیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو چڑھ گئے اور پکڑ لیے، اور پکڑے ہوئے اور جاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ جو خواب میں نے دیکھا، اس خواب کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تعبیر کر رہے ہیں، خواب کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الاسلام، وہ جو باغ تم نے دیکھا تھا وہ اسلام ہے، وہ جو تم نے باغ دیکھا تھا نا وہ اسلام ہے، اور جو باغ کے بیچ میں پلر تھا نا، ذالک العمود عمود الاسلام، وہ جو پلر ہے وہ اسلام کا پلر ہے، وہ اسلام کا پلر ہے، اور وہ جو آخری حصے میں کڑی تھی وہ عروۃ الوثقی، وہی عروۃ الوثقی ہے، مضبوط کڑی، جس کو قرآن مجید میں ہم لوگ ایک مرتبہ سنے تھے۔ بات اب آپ کو ذہن میں آئی؟ کیا بات سنے تھے ہم لوگ؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے کفر کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط عروۃ الوثقیٰ کو پکڑا، مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، جو کبھی ٹوٹنے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے، اس کے بعد اقرار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو تم نے کڑی پکڑا تھا نا، یہی عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بات کہی، کہا فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ، تو اسلام ہی پر زندہ رہے گا یہاں تک کہ تیری موت اسلام پر ہو۔
تیری موت اسلام پر ہی ہوگی۔ وَذَلِكَ الرَّجُلُ عبداللہ بن سلام، اور وہ آدمی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 3813 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر، یہ بہت کچھ باتیں ہیں اس کے اندر، بہت کچھ باتیں اس کے اندر ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے خواب دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو اسلام پر مرے گا۔ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کو پتا چلا تو اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو کہا اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹا آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، تو دیکھا اور کہا، اور 3 سوال کیا اور کہا کہ نبی کے علاوہ کوئی یہ 3 سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یہ صحیح بخاری میں ہے یہ بات، کہے کہ جنتی لوگوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جو دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ بچی اور بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا سوال کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں، پورا تینوں سوال سنے اور کہے کہ ابھی مجھ پر ابھی وحی آئی، مجھ پر ابھی وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی سے بتلا دیا یہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو جنتی لوگوں کو کھانا دیا جائے گا، مچھلی کا کلیجہ کا جو گوشت رہتا ہے اوپر، وہ دیا جائے گا۔ اور بچی اور بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی منی سے غالب آ جاتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی منی غالب آ جاتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے لے کر کے جائے گی، تو اسی وقت اسلام قبول کر لیں۔ تو ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور بہت دلچسپ ہے۔ یہاں اس حدیث میں ہم کو غور کرنے کی کئی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، جب داخل ہوئے تو قیس بن عباد کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے پر خشوع کا اثر تھا، خشوع، اللہ کا ڈر ان کے چہرے پر جھلکتا تھا۔ یاد رکھیے ایک بات، یہ بات ابھی قرآن مجید کی آیت میں بھی آئے گی، جس آدمی کے دل میں ایمان اور اسلام جتنا مضبوط ہوگا، جس آدمی کے دل میں ایمان اور اسلام جتنا مضبوط ہوگا، اس کے جسم سے اسلام جھلکے گا، اس کے جسم سے اسلام جھلکے گا، اس کا پورا اس کا چہرہ اسلامی چہرہ رہے گا، اس کا بال، اس کے بولنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، چلنے کا انداز، پکڑنے کا انداز اسلام کے مطابق ہوگا، جتنا اس کا ایمان اور اسلام مضبوط ہوگا۔ ورنہ اگر کسی کا گیا گزرا گھسا پٹا اسلام اور ایمان ہے تو پورے بدن میں اسلام کوئی دکھائی نہیں دے گا، نہیں دکھے گا، اسلام کا اثر نہیں دکھے گا۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو جتنا زیادہ انسان کے پاس اسلام اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو چہرے میں جھلکتا ہے، چہرے میں جھلکتا ہے، بات چیتوں میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ عورت مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ مرد مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کس کی کمی ہے؟ اسلام اور ایمان کی مضبوطی میں کمزوری آ گئی، اس میں کمزوری کی وجہ سے وہ دکھتا نہیں ہے، دکھتا نہیں۔ یہ بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں جنتی کہا تھا، زندگی میں ان کو جنتی کہا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ معلوم تھا کہ جنتی آدمی،
جنتی آدمی اسی وجہ سے کہا کرتے تھے، لیکن ان کو اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے کہ کہنے لگے اللہ کی قسم لوگوں کو جو معلوم نہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو نہیں کہنا چاہیے، یہ کہے۔ اور جو اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم اسلام ہی پر زندہ رہو گے، اسلام پر زندہ رہو گے، اور وہ بات جو ہے وہ اسلام ہے، اس کا پیلر جو ہے وہ پیلر اتنا لمبا پیلر وہ اسلام کا پیلر ہے۔ اور دوسری روایتوں میں کیا معلوم ہوتا ہے، عمود الاسلام الصلاۃ، اسلام کا پیلر نماز ہے، اسلام کا پیلر نماز ہے۔ تو بندہ اگر اس پیلر کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے تو کہاں سے اس کڑی کو پکڑے گا، کہاں سے کیسے پکڑے گا؟ اس پیلر پر چڑھے گا تب تو اس کڑی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اور وہ کڑی لا الہ الا اللہ ہے۔ اب سوچئے لا الہ الا اللہ ہے، غور کیجیے کہ اسلام کا پلر اور اسلام اتنا بلند ہے۔ اسلام کوئی معمولی چیز نہیں، یاد رکھیں، اسلام معمولی چیز نہیں، بہت بلند دین ہے، دنیا کا سب سے بہترین دین، سب سے بہترین طریقہ اسلام کے اندر ہے، اور وہ دولت اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کی قدر کر لینا، اس کی قدر کر لینا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، یہ یہودیوں کے عالم تھے لیکن مسلمان بنے، مسلمانوں کے بھی بہت بڑے عالم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کرنے لگے تو انہوں نے بھی وصیت کیا تھا کہ ان سے علم لینا۔ پہلے تو یہودیوں کے عالم تھے ہی تھے، لیکن مسلمانوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے، بلکہ جو وحی کے لکھنے والے تھے صحابہ کرام ان میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ جو وحی اترتی تھی اور جو صحابہ کرام لکھتے تھے ان میں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کس کو اٹھا کر کے کہاں پہنچا دے گا نہیں سمجھ سکتے، اور کبھی بھی اپنے اسلام پر ایمان پر غرور بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اسلام پر باقی رہنا چاہیے، اسلام پر ہی زندہ رہنا چاہیے، اسلام پر ہی زندہ رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں کیا دعا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اور اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو موت دینا چاہتا ہے اللہ اس کو ایمان پر موت دے، ایمان پر موت دے۔ اسلام پر زندگی پار کرنا یہ ہی کمال ہے، اور اسلام پر مرنا، ایمان پر مرنا یہی کمال ہے، یہی کمال ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام پر نہیں مرتا کوئی اچھائی نہیں، کوئی اچھائی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت پہ مر گیا جو جانتا تھا لا الہ الا اللہ، جانتا تھا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہی عروۃ الوثقیٰ ہے جس کو پکڑے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابھی واقعہ آیا نا، یہی عروۃ الوثقیٰ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اس میں انکار بھی ہے اقرار بھی ہے۔ توحید کے تقاضے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا خالی یہ مطلب نہیں کہ پڑھ لیا، کیوں پڑھے؟ اللہ تعالیٰ کو اب اپنا معبود برحق سمجھ لیے نا، اب کوئی بھی حکم دے گا ماننا پڑے گا، کوئی بھی حکم دے گا ماننا پڑے گا، تو وہی اس کا تقاضا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے بندہ اور شرک بھی کر رہا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت پر مر گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ جانتا تھا، اسی وجہ سے ہم بار بار
گھوم پھر کر کے یہیں پر آتے ہیں۔ توحید، توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنا بہت بڑا کمال ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو اسلام پر تمہاری موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا، کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، تمہارے لیے دین کو سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو دیکھو تمہاری موت مسلمان بن کر کے ہی آنی چاہیے، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مسلمان بن کر ہی مرنا۔ یہ وصیت کرتے تھے، یہ وصیت کرتے تھے، انبیاء وصیت کرتے تھے۔ آپ سوچئے انبیاء وصیت کرتے تھے، کیوں بولے تو یاد رکھیے ایک آدمی اسلام پر چلتا ہے لیکن آخری عمر میں مرنے سے پہلے اللہ کو گالی بھی دے دیتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے اغاثۃ اللہقان کے اندر، بدائع الفوائد کے اندر، الفوائد کے اندر کئی تذکرہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تجارت کرنے والا مر رہا تھا تو اس کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو کہا فلاں چیز بہت سستی ہے، کیونکہ تجارت کر رہا تھا نا، اس کو دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، تو اس کو کہا جا رہا ہے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ کہہ رہے ہیں فلاں چیز بہت سستی ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کی توفیق سے لا الہ الا اللہ پڑھ پائیں گے اور اسلام کے حالت میں مریں گے۔ اسلام کی حالت میں مرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور سورہ آل عمران ہے نا، 3 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرنا چاہیے اسی طرح ڈرو، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مسلمان بن کر ہی مرنا، مسلمان بن کر کے ہی مرنا۔ یہ اللہ نے بھی کہا، اللہ نے بھی کہا۔ تو اس حدیث کو پڑھنے کا مطلب یہی ہے، یہی پیغام ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین دولت اسلام ہے۔ یہ اسلام کی جو دولت ہے نا، پوری دنیا کو سونے سے تول دیجئے، اور ہمارے پاس جو دولت ہے اسلام، یہ بھاری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانا کوئی بات ہی نہیں بھائی، کوئی بات ہی نہیں۔ اسلام نہیں ہے تو جنت میں جانے کا سوچیے مت۔ اور دین جس کو کہتے ہیں اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ کوئی کتنوں ناک رگڑے، پیر پٹکے، ہاتھ پر مار لے، کیا کرے اور سمجھے کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ سب کچھ مانا نہیں جائے گا۔ ورنہ دنیا کے ہر کوئی کہتے ہیں کسی بھی مذہب کا ہو یہ اوپر والا، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اسلام کو قبول نہیں کرتے، کوئی چانس ہی نہیں، کوئی چانس نہیں۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے 102 میں، اس کی تفسیر میں دیکھیے، اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حافظوا علی الاسلام، تم لوگ اسلام کی حفاظت کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کہا ہے کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حافظوا علی الاسلام، تم اپنے اسلام کی حفاظت کر لو، فی حال صحتکم و سلامتکم، تمہاری صحت کی حالت میں تم صحیح سلامت ہو اس وقت بھی اس کی حفاظت کر لو، صحیح سلامت تندرست ہو اسلام کی حفاظت کرو، لتموتوا علیہ، تاکہ تم اسی پر مر سکو۔ اگر کوئی آدمی صحت کی حالت میں بھی اسلام کی قدر نہیں کر رہا ہے
تو مرتے مرتے کیا کرے گا وہ؟ مرتے مرتے تو اور ڈپریشن میں پڑ کر کے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی سزا دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کو دیکھ پایا ہے کیا، میں اتنا پریشان ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سے نا امیدی ہے، اللہ سے نا امیدی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم صحت تندرستی کی حالت میں اپنے اسلام کی حفاظت کر لو تاکہ تم اسی پر مر سکو۔ اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو جس حالت پر زندگی پار کرتا ہے اکثر اس کی موت اسی پر ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جو جس حالت پر مر گیا کہتے ہیں کہ اسی حالت پر اللہ اٹھائے گا، جس حالت میں مر گیا اسی حالت پر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہونے سے اللہ بچائے۔ یہ بات ہے مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یزحزح عن النار، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے، جس آدمی کو یہ پسند ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی موت آنی چاہیے، اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، اور جو خود پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرے، اس حالت پر موت آنی چاہیے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم کو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت اسلام دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 7112 کے اندر، حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان اللہ انقذکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگوں کو، اے قریش کے لوگوں، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بری حالت سے نکالا ہے اور بچایا ہے۔ بری حالت سے ہم کو اللہ نے اسلام دے کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کو بھیج کر کے بچایا، ورنہ ہم اگر ہمارے پاس اسلام نہیں رہتا تو پتھر، پیڑ پودے، جھاڑ ستارے کس کس کو پوجا کرتے پتہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کس کس کے طریقے پر چلتے۔ تو ہم کو اس بات کا ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اور مجیب بن موسیٰ الاصفہانی کہتے ہیں کہ میں حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ کے قریب تھا، مکے جب جا رہے تھے تو سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کسی گناہ کی وجہ سے رو رہے ہیں کیا؟ کسی گناہ کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو ان ذنوبی اہون علی من ھذا ولکنی اخاف ان اسلب التوحید، گناہ کی بات کر رہے ہو، مجھ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ سے توحید چھین نہ لیا جائے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ مجھ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ کو توحید چھین نہ لیا جائے، توحید چھین لیا گیا انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، چاہے اس کو پورا سونے کا پہاڑ دے دیا جائے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، توحید ہے تو کچھ غلطی بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے انشاءاللہ ایک دن نہ ایک دن جنت میں ضرور جگہ دے گا، لیکن توحید نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ بات جو ہے نا امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ نے تاریخ اصفہان کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یوسف القاضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو تین نعمتیں ہماری پونجی ہے۔ پونجی بولے تو کوئی کاروبار کرتے ہیں اور روپیہ جو لگاتے ہیں نا اس کو پیٹو پوڑی نے کیا کہتے ہیں آپ، تو وہ جو پونجی ہے کہتے ہیں تین نعمتیں ہمارے پاس پونجی ہے، کہتے ہیں فاولھا، سب سے پہلی نعمت کہتے ہیں نعمت الاسلام، اسلام کی نعمت ہے، سب سے پہلے اسلام کی نعمت ہے، التی لا تتم نعمت الا بہا، اس نعمت کو چھوڑ دینے سے کوئی نعمت پوری ہی نہیں ہے،
کوئی نعمت پوری نہیں. کسی کے پاس اسلام نہیں ہے اور پوری دنیا ہے، تو پوری دنیا رہ کر کے بھی کچھ نہیں ہے اس کے پاس. پوری دنیا رہ کر کے بھی کچھ نہیں ہے. کیوں بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتا، اللہ کسی کافر کو پانی بھی نہیں پینے دیتا اس دنیا. تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اللہ کے نظر میں نہیں ہے. تو کسی کے پاس اگر پوری دنیا بھی ہے نا اور توحید نہیں ہے، اسلام نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 3 نعمتیں ہمارے پاس پونجی کی حیثیت رکھتی ہے، اور سب سے پہلے وہی اسلام کی نعمت ہے. اور دوسری نعمت نعمت العافیہ، سلامتی کی نعمت. سلامتی کی نعمت، ایمان صحیح ہے، جسم صحیح ہے، دل صحیح ہے، یہ سلامتی کی نعمت، عافیت کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں کہ لا تطیب الحیات، زندگی مزیدار نہیں ہو سکتی، زندگی پاک نہیں ہو سکتی عافیت کے بغیر. کوئی بیماری 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 ہی میں زندگی گزار رہا ہے تو زندگی کڑواہٹ میں بدل جاتی ہے، اور لاسٹ میں یہاں تک مجبور ہوتا ہے کہ دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ مجھ کو اٹھا لے. تو عافیت کی زندگی، سلامتی کی زندگی بہت بہتر زندگی ہے، نعمت ہے وہ. اور تیسری کہتے ہیں کہ نعمت الغنا التي لا تتم العيش الا بها. کہتے ہیں کہ بے نیازی، اگر ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے، غنا مالداری جس کو کہتے ہیں، دل کا غنا، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو بس سمجھ رہا. تو یہ اگر ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جس کے بغیر زندگی جو ہے بہتر نہیں ہو سکتی، زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھال لینا، اور یہی دعا کرنا چاہیے ہم کو کہ اللہ ہم اسلام کی اتنی بڑی جو دولت ہم کو دیا ہے، اللہ اس کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے. اور اللہ ایسے ہم کو کبھی موقع نہیں دینا کہ اسلام ہم سے چھن جائے. اس سے دنیا میں بدنصیبی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کسی کو اسلام اگر چھین لیا گیا کسی کے پاس سے، اس سے بڑی بدنصیبی دنیا میں کوئی نہیں ہے. 1-2 آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم سے، جو 14 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 سے لے کر کے 28 تک. ایک بار تیلگو میں پڑھیے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں. سورہ ابراہیم 14 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 4 سے لے کر کے 20 پر 8 تک پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. అల్లాహ్ పరిశుద్ధ వచనాన్ని దేంతో పోల్చాడో మీరు గమనించలేదా? అది ఒక పరిశుద్ధ వృక్షం వంటిది. అది బాగా వేర్వేసుకుని ఉంది. దాని శాఖలు ఆకాశంలో ఉన్నాయి. 25. తన అల్లాహ్ ఆజ్ఞతో అది ఎల్లప్పుడూ పండ్లను ఇస్తుంది. ప్రజలు గుణపాఠం నేర్చుకునేందుకు గాను అల్లాహ్ వారి ముందు ఈ ఉపమానాలను వివరిస్తున్నాడు. 26. దీనికి భిన్నంగా అశుద్ధ వచనం ఉపమానం అశుద్ధ వృక్షం వంటిది. అది నేల ఉపరితలంపై నుంచి పికిలించి వేయబడుతుంది. దానికి స్థిరత్వం అనేదే లేదు. 27. విశ్వసించిన వారికి అల్లాహ్ స్థిరమైన మాటపై ప్రాపంచిక జీవితంలోనూ పరలోకంలోనూ నిలకడ సాగిస్తాడు. అయితే అన్యాయపరులను మాత్రం ఆయన అపమార్గానికి లోను చేస్తాడు. అల్లాహ్ తాను పరుచుకున్నది చేసి తీరుతాడు. 28. అల్లాహ్ ప్రసాదించిన అనుగ్రహానికి బదులుగా కృతజ్ఞతకు పాల్పడి తన జాతిని వినాశకర ద్వారంలో నుంచి దించిన వారి వైపు నీవు దృష్టి సాధించలేదా? بات میں آ رہی ہے. اس کو بہترین سے گھر میں جا کر کے قرآن مجید کا اگر ترجمہ ہے تو بار بار پڑھیں. یہ آیتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. اور وہ اس واقعے کو بھی سامنے رکھیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو جو واقعہ بھی آیا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء.
کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین پاک کلمے کی مثال پاک درخت سے دیتا ہے. پاک کلمے کی مثال، پاک کلمہ دماغ میں بیٹھائیے، لا الہ الا اللہ ہے. پاک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. پاک کلمے کی اللہ مثال دیتا ہے کہ اس کلمے کی مثال پاک درخت کی طرح ہے. پاک درخت کی طرح ہے، اور اس درخت کی جڑ جو ہے زمین پر مضبوط ہے، زمین پر مضبوط ہے، اور اس کے برانچز آسمان میں ہیں. وہ واقعہ دماغ میں آیا کہ کس طریقے سے اسلام کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاک جھاڑ کی مثال کی طرح ہے، اس کی جڑیں زمین پر مضبوط ہیں اور اس کے برانچز شاخ آسمانوں میں ہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی ہے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جھاڑ ایسا جھاڑ ہے توتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ جھاڑ ہمیشہ ہر وقت اپنے رب کے اجازت سے پھل دیتا رہتا ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ جو توحید کا کلمہ ہے، اس کا پھل آتے رہتا ہے، اس کا پھل آتے رہتا ہے، زندگی میں انسان کو نظر آتا ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں خشوع نظر آیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں خشوع کیوں نظر آیا؟ یہ جتنا مضبوط ہوگا ہر وقت پھل دے گا، ہر وقت پھل دے گا. یاد رکھیے، اسلام جس کے پاس جتنا مضبوط ہے، ایمان جتنا مضبوط ہے، اس کے جسم میں اسلام جھلکے گا، ایمان جھلکے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جھلکے گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. اور پھر کہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لے، سمجھ جائے. اور پھر کیا کہا؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، کہ خبیث گندے کلمہ، خبیث کلمہ کی مثال خبیث جھاڑ کی طرح ہے جو زمین کے اوپر حصے میں مضبوط نہیں ہے. یہ کفر کے کلمہ، کفر کا کلمہ، کفر کے کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ زمین کے اوپر قرار نہیں ہے، ثابت نہیں رہ سکتا ہے، وہ مضبوط نہیں رہ سکتا ہے زمین میں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، کہ ایمان والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مضبوط کلمے کے ذریعے سے ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کس کلمے سے؟ بالقول الثابت، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو مضبوط رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ اللہ نے کہا ہے. اور پھر کہا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ کون اس کو روک سکتا ہے؟ اور کیا کہا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کو تو نے نہیں دیکھا جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا؟ یہ کلمہ توحید جو ہے اللہ کی نعمت ہے، کلمہ توحید اللہ کی نعمت ہے. توحید پا جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. کیا کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی نعمت کو بدل دیا؟ اللہ کی نعمت کو کس چیز سے بدل دیا؟ کفر سے، ناشکری سے، کفر سے بدل دیا. وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیے، خود گمراہ ہوئے. اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی ہلاکت کے گھر کی طرف لے کر چلے گئے. اپنے تو ہلاک ہو گئے، نہیں مانے لا الہ الا اللہ کو، توحید کو نہیں مانے، دوسرے کو بھی پھنسا کر کے جہنم میں لے کے چلے.
یہ آیتیں بہت عبرت اور نصیحت کی آیتیں ہیں. انسان صرف ان آیتوں پر غور کرے تو اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. یہ جو آیتیں ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن تھے صحابہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ قرآن کا علم ان کو دے، تفسیر کا علم ان کو علم دے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پاک کلمہ کی مثال دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس پاک کلمہ جو اللہ نے کہا، وہ پاک کلمہ سے مراد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. پاک کلمہ وہی ہے، پاک کلمہ وہی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ پاک کلمہ جھاڑ کی طرح ہے، اور اس ایسا جھاڑ جس کے جڑیں زمین میں مضبوط ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مومن لوگوں کے دلوں میں اسی طرح جڑ پکڑتا ہے. مومنوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لیتا ہے. اور جڑ جب پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، زمین میں جڑ ہے لیکن اس کے برانچز آسمان میں ہیں، اس کے برانچز آسمان میں ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس کے برانچز آسمان میں یہ ہے کہ یرفع بها عمل المؤمن الى السماء. جب اس توحید جب اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے اور بندہ جب عمل کرتا ہے تو یہ عمل آسمان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، آسمان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. مطلب کیا ہوا، جس کے پاس توحید نہیں ہے، جس کے دل میں توحید کی جڑیں مضبوط نہیں ہے، اس کا عمل آسمان تک نہیں جاتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان المؤمن، تو مومن آدمی مثلہ کمثل الشجر، مومن آدمی ایک جھاڑ کی طرح ہوتا ہے. لا یزال یوجد منها ثمر، ہمیشہ اس میں پھل آتے ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ کلمہ طیبہ کی مثال جھاڑ کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کے برانچز آسمان میں ہیں، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہمیشہ پھل آتے رہتا ہے. تو یہ مومن کی مثال ہے، جو اس کے دل میں جڑ مضبوط ہو گیا تو اس میں پھل آتا رہے گا ہر وقت. کہتے ہیں ہر وقت پھل آئے گا. کب کب؟ فی کل وقت من صیف او شتاء، چاہے گرمی ہو یا جاڑا، وہ عبادت کرے گا، وہ عبادت کرے گا. اور جس کے دل میں ایمان مضبوط نہیں، توحید مضبوط نہیں، اس کو نہیں آئے گا بھائی. گرمی ہو ٹھنڈی ہو کیا بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا وہ، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا وہ. بات یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان جڑ پکڑنا ہے، تبھی وہ کہیں بھی رہے گا پھل دے گا. پھل چاہے گرمی ہو ٹھنڈی ہو. کہتے ہیں او لیل و نہاری، رات ہو دن ہو، رات ہو دن ہو، وہ پھل دے گا. کذالک المؤمن لا یزال یرفع له عمل صالح، اسی طریقے سے مومن کے اعمال صالحہ، نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں دن رات. وہ کچھ بھی کرتا ہے نیکی کرے گا، کچھ بھی کرے گا نیکی کرے گا، ہر وقت نیکی کرے گا. اور کہتے ہیں کہ خبیث جھاڑ کفر ہے، لا اصل له، اس کی کوئی مضبوطی جڑ اڑ نہیں ہے، اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھا دیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو ایمان کا جھاڑ ہے نا، ایمان کا جھاڑ، کہتے ہیں کہ مومنوں کے سینے میں دل میں جب جڑ پکڑ لیتا ہے، کیسے؟ علما و اعتقادا، جب اس توحید کی جڑیں علم کے حساب سے مضبوط ہو جاتی ہے اور عقیدہ کے حساب سے. عقیدہ توحید کو سیکھ رہا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے. یہ برسات نہیں کہ جا کر بھیگ گئے تو سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی، اس کو سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. تو توحید کی جڑیں، ایمان کی جڑیں علم اور عقیدے کے حساب سے اگر مضبوط ہو گیا تو فرعھا، اس کے برانچز کیا ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اب آدمی بات کرے گا تو پاک بات کرے گا، پاک بات کرے گا، اچھی بات کرے گا، اور نیک عمل کرے گا، اور ایسے اخلاق ہوگا کہ رب راضی ہوگا. ایسے اس کے اخلاق ہوں گے کہ رب راضی ہوگا، آداب اس کے اچھے ہوں گے، ہمیشہ اس کے اعمال آسمان کی طرف چڑھائے جائیں گے. اور یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے دنیا میں اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے. دنیا میں کیا مضبوط کرتا ہے اور آخرت میں کیا مضبوط کرتا ہے؟
یہ بات سمجھنے کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ثابت قدم رکھے گا وہ یہ ثابت قدم رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ ایمان کے ذریعے سے ہدایت میں رکھے گا۔ جب بھی شبہ آئے گا، شک، ڈاؤٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو یقین میں بدل دے گا۔ جس کے پاس توحید ہے اور ایمان مضبوط ہے، اس کے دل میں مضبوط ہو گیا ہے، جب بھی کچھ ڈاؤٹ آئے گا اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقین میں بدل دے گا۔ دنیا میں اس طرح ثابت قدم رکھے گا، اس طرح اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی شہوات، خواہش پرستی آئے گی، بہت سارے خواہشات آئیں گے، یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، گناہ کر لوں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہی چیز آگے کر دے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ حرام چیزوں کی شہوت اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور وہ کام توفیق دے گا کرنے کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اس کے خواہشات میں بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول کرے گا اور اس کے شبہات، ڈاؤٹ سے بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول کرے گا۔ اس طرح سے وہ ثابت رہے گا دنیا میں، اس طرح سے وہ ثابت رہے گا دنیا میں۔ اور مرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا؟ سب سے پہلے تو قبر ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو، جب قبر میں سوالات ہوتے ہیں نا، اس سوالات سے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بچائے گا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4699 کے اندر، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر، جب مسلمان قبر میں سوال کیا جاتا ہے، جب مسلمان کو پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہ قبر میں امتحان ہے، قبر میں امتحان ہے۔ جب مسلمان بندے کو پوچھا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا، محمد رسول اللہ کی گواہی دیا، تو اللہ تعالیٰ اسی گواہی کے ذریعے سے اس کو ثابت قدم رکھے گا، یعنی وہ سوال کا جواب دے سکتا ہے اسی کلمے کے ذریعے سے، اسی کلمے کے ذریعے سے دے سکتا ہے۔ اس کلمے کو نہیں جانا، نہیں سمجھا، اس کے دلوں میں مضبوط نہیں ہوا، قبر میں بھی جواب نہیں دے سکتا، قبر میں بھی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر روایت ہے، دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذہ الامہ تبتلی فی قبرھا، اس امت کو قبر میں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ آزمائش بولے تو وہی سوال جواب ہے، اس امت کو قبر میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا۔ فَإِذَا الْإِنسَانُ دُفِنَ، جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے جان پہچان گھر والے چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ ایسے آتا ہے کہ جاءہ ملک فی یدہ مطراق، ایسا ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑا رہتا ہے، ہتھوڑا جس سے ٹھوکتے نا کیلی وغیرہ، تو لوہے کا ہتھوڑا رہتا ہے۔ تو وہ فرشتہ آ کر کے اس مردے کو اٹھا کر کے بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے، ما تقول ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مومن بندہ ہے تو کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہے گا۔ تو وہ فرشتہ کہے گا، صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، پھر اس کے لیے وہ فرشتہ جہنم کے دروازے کو کھولے گا، جہنم کے دروازے کو کھول کر کے کیا کہے گا، یہ دیکھ رہے ہو جہنم، یہ تمہاری جگہ تھی، یہ جہنم جو ہے تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری جگہ تھی۔ لو کفرت بربک، اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے نا تو اسی میں جاتے، تم اگر اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے، توحید کا اقرار نہیں کرتے، تو یہ جہنم دیکھ لو، اسی میں جاتے، تمہاری جگہ اسی میں ہوتی۔ فاما اذا آمنت، جب تو نے ایمان لے آیا، تو فھذا منزلک، تو یہ تمہاری جنت والی منزل ہے، یہ جہنم سے بچا لیے گئے ہو، اور پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے،
جنت کے دروازے کھولتے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی جو کافر ہے، منافق ہے، اس کو جب پوچھے گا تو کہے گا کہ لا ادری، مجھ کو معلوم نہیں، مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ لا دریتا ولا طلیتا ولا اہتدیتا، تو نے جانا بھی نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو نے جانا نہیں اور تو نے پڑھا بھی نہیں، تلاوت نہیں کیا۔ یعنی قرآن مجید میں یہ سب باتیں نا، یہ آیتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ قرآن مجید میں ہے نا۔ تو وہ فرشتہ کہے گا تم نے جانا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں، ولا اہتدیتا، تو نے ہدایت کی کوشش بھی نہیں کیا کیا؟ اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے اور فرشتہ کہے گا دیکھ لو یہ تمہاری جگہ تھی، اگر تو ایمان لے آتا تو اسی میں جاتا، تو اگر ایمان لے آتا تو اسی میں جاتا، لیکن اب تمہاری یہ جگہ نہیں ہے۔ اور جہنم کی دروازے کو کھول کر کہے گا اب تمہاری یہی جگہ ہے، تمہاری یہی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم یقمعہ قمعۃ بالمطراق، پھر وہ ہتھوڑا ہے اس میں، اس ہتھوڑے سے ایک بار اس کو مارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یسمعها خلق اللہ کلھا، اللہ کی تمام مخلوق جن اور انسان کے علاوہ سب سنیں گے اس کی چیخ کو۔ دوسری حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر انسان اس کے چیخ کو سن لے، عذاب جان لے، تو اپنے گھر والوں کو کوئی دفنائے گا بھی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہم پر احسان اللہ نے کیا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کرایا، ورنہ کسی کو دفناتے بھی نہیں۔ قبر میں عذاب ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ اور جو آدمی توحید پر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں، سکھا ہی نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا قبر میں، اور لوہے کی ہتھوڑی سے فرشتہ مارے گا۔ فرشتہ جانتے ہیں اللہ اکبر، لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے پلٹا ہے فرشتے نے، پوری بستی کو۔ 10-15 کلو پتھر آپ نہیں اٹھا سکتے، پوری بستی کو اٹھا کر کے پلٹا ہے۔ فرشتوں کی مار کتنی خطرناک ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ، یہ حدیث جب بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فرشتہ ہتھوڑا لے کر کے آئے گا، وہ آدمی تو گھبراہٹی طاری ہو جائے گی، اس کو آدمی گھبرا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کہا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اس وقت اسی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے مومن کو مضبوط قدم رکھے گا اور جواب دے دے گا۔ جب فرشتہ آئے گا نا ہتھوڑا لے کر کے، تو جیسے ہتھوڑا لے کر کے آئے گا آدمی گھبرا جائے گا۔ تو یہی بات ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ ہتھوڑا لے کر کے آئے گا، اس کے پاس جیسے ہی آئے گا فرشتہ تو آدمی تو گھبرا جائے گا، کیا جواب دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ثابت قول یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس کو وہاں ثابت قدم رکھے گا، یعنی جواب دے دے گا، وہ جواب دے دے گا۔ اسی وجہ سے بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھو بھائی، اس میں توحید کا اقرار ہے اور کفر سے، شرک سے بیزاری ہے۔ جب تک کوئی بندہ شرک کو نہیں چھوڑے گا، چاہے لاکھ اللہ کو مانے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور بار بار یہ بات آئی کہ شرک اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا چیونٹی کے چلنے کی آواز، چیونٹی کے چلنے کی آواز کبھی سنے؟ اتنا باریک ہے شرک، اتنا باریک ہے۔ یہ سب مزار میں جانا، یہ سب چادر ادھر چڑھنا، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ اس دنیا کو بھول جانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ بندہ جس حالت پر جیتا ہے اکثر اللہ تعالیٰ اسی حالت پر موت دیتا ہے، اور جس حالت پر بندہ مر گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2870 پر 8 میں ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اسی حالت پر اٹھائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔
جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے. تو اگر اسلام کی حالت میں موت ہوئی تو خوش نصیبی، مسلمان بنا کر اٹھایا جائے. اور کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے، کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ سب باتیں ہیں. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا کفر سے، اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا. اللہ کی نعمت ہمارے پاس اسلام ہے، اس کی حفاظت کی دعا اللہ سے کرنا. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کر سکتا ہے، وہی توفیق دیکھ سکتا ہے. ورنہ کیا سمجھ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے کاموں میں اسلام سے بندہ نکل جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کاموں سے بندہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسلام سے باہر ہیں، اسلام کے سرکل سے باہر ہیں. وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر توحید کو توڑ دیے، شرک سے توحید توڑتا ہے، نفاق اکبر سے توحید ٹوٹتا ہے، الحاد سے ٹوٹتا ہے. الحاد یا تو زبان سے بول کر کے اگر کوئی اسلام کو گالی دے، اللہ کو گالی دے، رسول کو برا بھلا کہے، اور کسی چیز کو حرام کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھے، حلال اللہ نے کہا ہے اس کو حرام سمجھ لے، اس سے بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اس طریقے سے بہت نازک مسئلہ ہے. ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، یہ ایک الگ عنوان تھا، اور وہ اس واقعے کو، ان آیتوں کو ذہن میں رکھے اور دیکھیے جتنا اسلام اور ایمان مضبوط رہے گا اس دنیا میں بھی اس کا پھل ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ شک ڈاؤٹ وغیرہ سے بچا کر دنیا میں رکھے گا، اور آخرت میں قبر کے عذاب سے سوالات کو اللہ تعالیٰ آسان کر کے بچائے گا. اور آخرت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہوگی.